لگی بڑا ظالم آدمی ہے، پھر آپ ہمیں دلائیں اس سے طلاق. ہم نے کہا چلیں، وہ اتنی اس نے خطرناک چیزیں لکھی ہوئی تھی. ہم نے کہا بھائی یہ تو بیچاری مظلوم عورت ہے. تو پہلے ہم نے کہا اس کے میاں کو، میں نے خود ذاتی دلچسپی لی، بچوں والی عورت ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے وہ آدمی. اور 2-3 علماء کو اور بھی میں نے بلا لیا. ہم نے کہا بھائی ایک ادارے کو بھی انوالو کیا ہم نے اس میں، تاکہ ایک طرفہ میری ذاتی کارروائی نہ ہوئی. تو پورا ادارہ انوالو ہوا. ہم نے اس کے میاں کو بلایا. ہم نے کہا بھائی یہ جب تفتیش کی تو پتہ چلا یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، سب جھوٹے الزامات. وہ کراس کوشچن کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے نا. پھر بھی میں نے اس مرد سے کہا، میں نے کہا یار یہ تو سب جھوٹے الزام. خود عورت نے اعتراف کیا. ایسے میں تو پھر گھما کے پکڑتا ہوں نا. میں نے کراس کوشچن کیے، پکڑ لیا اس کو، مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہی ہے. میں نے اس مرد سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تو جھوٹے الزام لگا رہی ہے، لیکن عقل مندی کی بات کیا ہے، جب یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو یار، جان چھوڑاؤ، اسے طلاق دو. کیوں زبردستی رکھ رہے ہو؟ ایک عورت رہنا نہیں چاہتی ہے، اب وہ جھوٹے الزام لگائے، سچے الزام لگائے، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایک نہیں رہنا چاہ رہی ہے، اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے ڈیورس دینے کا، طلاق تو آپ ہی دو گے، وہ میں نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے. بغیر دیکھے نکاح ہو گیا تھا، پہلی رات میں ہی آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے میاں بالکل بھی شکل میں مجھ سے میچ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ 1 سال 10 سال کے بعد آ رہی ہیں، تو 10 سال کے بعد آتی تو اللہ کے نبی فرماتے پھر پہلی رات میں ہی آ جانا تھا نا. 10 سال کے بعد آ کے کہہ رہی ہو 6 بچوں کے بعد کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو پہلی رات کے بعد ہی آ گئی. کہہ رہی میں نے دیکھا نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میرا خیال تھا نارمل